الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ اس سے۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے مشرم بن وعیب کی پیشین گوئی۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یمن میں ایک نہایت عبادت گزار شخص رہتا تھا۔ اس کی عمر 90 سال تھی اور یہ شخص یمن کے اندر اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہ شخص اللہ پاک سے دعا کرتا رہتا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنے حرم کے کسی شخص سے ملوا دے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب ابو طالب یمن میں تجارت کی غرض سے آئے تو جناب ابو طالب اس شخص یعنی کہ مشرم بن وعیب سے ملے۔ تو مشرم بن وعیب نے جناب ابو طالب سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ میں مکہ سے آیا ہوں۔ پھر مشرم بن وعیب نے پوچھا کہ آپ کا قبیلہ کون سا ہے؟ تو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ میرا قبیلہ بنو ہاشم ہے۔ تو اس شخص نے یعنی کہ مشرم بن وعیب نے جناب ابو طالب کے ہاتھ چوم لیے اور عرض کیا کہ آج میری دعا قبول ہوئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حرم کے کسی خادم سے ملا دے۔ تو مشرم بن وعیب نے تیسرا سوال کیا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ میرا نام ابو طالب ہے اور میرے باپ کا نام عبد المطلب ہے۔ جب مشرم بن وعیب نے عبد المطلب کا نام سنا تو اس نے کہا کہ میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، ان میں سے ایک پوتا اللہ کا آخری نبی ہوگا اور ایک پوتا اللہ کا ولی ہوگا۔ جو پوتا اللہ کا آخری نبی ہوگا اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور جو اللہ کا ولی ہوگا اس کے والد کا نام جناب ابو طالب ہوگا۔ تو اس مشرم بن وعیب نے جناب ابو طالب سے سوال کیا کہ کیا وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں؟ تو جناب ابو طالب نے فرمایا کہ مجھے یہ تو معلوم نہیں، مگر میرے بھائی عبداللہ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کی عمر اب 29 سال ہے۔ تو مشرم بن وعیب نے
جناب ابو طالب سے کہا کہ جب آپ گھر جائیں اور ان کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہنا کہ میں آپ کے دوستوں میں سے ہوں۔ جب جناب ابو طالب نے یہ بات سنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو مشرم بن وعیب نے یہ فرمایا تھا کہ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوگا تو آپ کے بیٹے یعنی کہ جناب ابو طالب کے بیٹے کی ولایت ظاہر ہوگی۔ تو جناب ابو طالب نے اس سے سوال کیا کہ اس پر کوئی نشانی دیں کہ میں کیسے مان لوں کہ ایسا ہوگا۔ تو مشرم بن وعیب نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت جناب ابو طالب نے کہا نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا جو کہ سوکھا ہوا تھا اور کہا کہ مجھے اس سے تازہ انگور دے دیں۔ تو اس نے یعنی کہ مشرم بن وعیب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں نے تیرے نبی اور تیرے ولی کا ذکر کیا، اس کے صدقے سے اس درخت سے تازہ انار دے دے۔ تو اس درخت پر فوراً تازہ انار لگ گئے اور جناب ابو طالب نے ایک انار کھایا۔ یہ ہے مشرم بن وعیب کی پیشن گوئی کہ انہوں نے اتنی ہسٹری بیان کی جو کہ پچھلی کتابوں میں موجود ہے کہ جناب عبد المطلب اور ان کے پھر آگے دو بیٹے ہوں گے عبداللہ اور ابو طالب۔ عبداللہ سے اللہ کے آخری نبی رسول پیدا ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، اور ابو طالب سے اللہ کے ولی پیدا ہوں گے اور ان کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا۔ اور اس طرح نام بھی بیان ہوئے اور یہ بھی بیان ہوا کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کب ظاہر ہوگی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوگا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان نیک پیارے بندوں کے ذکر کا صدقہ ہماری بلا حساب مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔